بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب أو أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم أول ما خلق الله القلم. أيها الإخوة الأعزة الأحبة، كما قلنا أولا وسابقا، كان من أمنيتي أن أحاذركم باللغة العربية، ولكني أرى أنني إن حاذرت بهذه اللغة، كما تعرفون هذه اللغة لغة القرآن، لغة الحديث، لغة الأدب العربي، لغة المراجع والمصادر، ولغة هذه الدنيا، ولغة أهل الجنة. وتعرفون عن هذه اللغة وأهمية هذه اللغة ووسعة هذه اللغة. وكما قلنا مرارا أن هذه اللغة العربية تظنون بها ظنا أن هذه مشكلة عويصة، ولكني أقول والناس أيضا يقولون إن أسهل اللغات في العالم هي هذه اللغة، أي اللغة العربية. فأقول وأتنازل عن هذه اللغة إلى لغتكم، لغة الأم. طيب، دیکھیے بلا تمہید کے ابھی جو بات میں نے کہی ہے، جو جملے بھی کہے، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، ایک حدیث بھی سنائی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں اور احادیث ہیں جس سے قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ قلم۔ آپ جانتے ہیں اس سے قلم کی اہمیت۔ دنیا کو بنانے کی تخطیط جو کرنی تھی، ابھی آپ تخطیط کریں گے مقالہ لکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تخطیط کی، ہمیں کیا بنانا ہے، کیا ہونا ہے اس دنیا میں، کیا کچھ جو ہے ہونے والا ہے یا ہوگا قیامت تک، اس کی پہلے تخطیط ہوئی۔ تو بلا تخطیط کے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تخطیط کی اس قلم سے، اور وہی قلم ہم کو ملا ہے، اور اسی قلم کے بارے میں آپ نے ابھی یہ آیتیں سنی، کیا؟ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یاد رکھیے۔ اور بھی آیتیں ہیں وعلمک ما لم تکن تعلم۔ تو دیکھیے ابھی یہ دنیا، جس دنیا سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اتنی ترقی کی ہے، اس میں قلم کا کیا حصہ ہے، بحث کا کیا حصہ ہے، یہ دنیا اتنی ترقی تک کیسے پہنچی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ انفجار معلومات کا زمانہ ہے، یہاں تک ہم اور آپ کیسے پہنچے ہیں؟ دیکھیے، شروع سے لوگوں نے جو کچھ کہا، سوچا، غور کیا، تجربہ کیا، یہ سب جو ہے ان کو قلم بند کیا، اور آج آپ کی اتنی بڑی لائبریریاں جو موجود ہیں، یہ سب ان کے اسی قلم کا جو ہے نتیجہ ہے۔
اور یہ ترقی جو ہوئی ہے کسی نے بنیاد رکھی اور اسی بنیاد کو آگے بڑھاتے بڑھاتے اب یہ دنیا یہاں تک پہنچی ہے اور ہم اور آپ جس سے گزر رہے ہیں۔ اس تمہید کے بعد ہم اور آپ اس دنیا میں اور اس دنیا میں، اس محدود دنیا میں، اس کیمپس میں کہیے، جامعۃ الفلاح میں جو آئے ہیں، جو کچھ پڑھا ہے، لکھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے، اس کو ہم آگے دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اس کو پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ، مستقل ذریعہ اور دیر پا ذریعہ کیا ہے؟ یہ کتابت ہے۔ کتابت ہے۔ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو ہم دوسروں تک اپنی تحریر کے ذریعے سے کیسے پہنچائیں گے؟ تو یہاں عنوان آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھا۔ کیا عنوان ہے بھئی؟ آپ اگر کوئی علمی مقالہ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے لکھیں گے؟ کیا ہوگا؟ بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں نہ قلم ہے نہ کاپی ہے، اگر ہے تو پتہ نہیں کس دن کے لیے ہے۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہرحال اس میں سے خاص چیزیں آپ کو نوٹ کرنی چاہیے اور یہ چیز جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو مجھے آپ سے کہنا یہ ہے، اس سے پہلے بھی یہ باتیں کہی جا چکی ہیں لیکن بطور تذکیر کے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ آپ کو لکھنا ہے، لازمی طور سے کچھ مقالے لکھنے ہیں، کچھ بحث لکھنی ہے علمی قسم کی، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عام طور سے دیکھا جائے تو جو موضوع ہوتا ہے، یا اگر اس کو ہم محدود کریں ایک دائرے میں کہ بحث علمی کا دائرہ کہاں تک ہے اور کن چیزوں تک یہ اس کا اثر جو ہے پہنچتا ہے یا اس کو اپنے دائرے میں جو ہے وہ لیتا ہے، یہ موضوع جو ہے۔ دیکھیے، کسی نے کہی یہ بات انہی کے الفاظ میں آپ کو دہرا دوں کہ کریں کہ لا تخرج البحث عن واحد من الامور الآتیہ۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، چند چیزیں ہیں۔ اختراع معدوم، یہ پہلی بات ہوئی۔ دوسری ہے جمع متفرق، تیسری ہے تکمیل ناقص، چوتھی ہے تفصیل مجمل۔ ذرا قلم جلدی جلدی چلائیے، کیا کر رہے؟ امام بخاری کی اولاد تو نہیں ہے کہ آپ سب جو ہے بالکل تسجیل کرتے چلے جا رہے ہیں دماغ میں؟ اچھا، ارے اتنی آہستہ آہستہ ہم بول رہے ہیں، کوئی جلدی جلدی بولے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اختراع معدوم، جمع متفرق، تکمیل ناقص، تفصیل مجمل، تہذیب متول، ترتیب مخلط، تعیین مبہم اور تبعید خطأ۔ اگر ہم اس کو بہت محدود انداز میں، تو کوئی بھی بحث جو لکھی جاتی ہے وہ ان میں جو ہے محدود ہوتی ہے، آپ ان سے آگے بڑھ کر کے بھی اور بہت سے وہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اور بحث کی اگر تعریف کی جائے کہ بحث ہے کیا، یہ تو موضوعات ہوئے بحث کے یا اس کا دائرہ ہوا۔ بحث کیا ہے؟ کہتے البحث هو العمل الذي يتم انجازه لحل مشکلۃ قائمۃ ذات حقیقت مادیہ، اور معنویہ کی بات بھی آگے آتی ہے، وہ آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، اس میں بحث ایک علمی دینی انداز کی ہوتی ہے،
دینی بحث کے کچھ اور تقاضے ہیں، اور صرف علمی بحث جو ہے کہ تقاضے اور ہوتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ دیکھیے، اگر کوئی مقالہ یا بحث لکھنا چاہتا ہے تو اس کے کہتے ہیں کہ 12 یعنی 1 درجن مراحل ہیں، 12 مرحلے ہیں۔ ان 12 مرحلے سے گزر کر کے آپ کوئی بھی بحث جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ جو آتا ہے اختیار موضوع کا آتا ہے۔ آپ موضوع کا انتخاب کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر اچھے اور مناسب موضوع کا انتخاب کر لیا تو کہتے ہیں اختیار الموضوع المناسب للبحث هو نصف البحث، وہ نصف البحث۔ آپ نے کسی مناسب گویا موضوع کا انتخاب آپ نے کر لیا تو آدھی بحث آپ کی ہو چکی مکمل۔ آپ باقی آگے کے لیے آئندہ کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے، کسی بھی موضوع کو منتخب کرنے کے لیے 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا پرکھیے، جانیے، سمجھیے، آپ کا شوق کیا ہے، ذوق کیا ہے، رجحان کیا ہے، دلچسپی کیا ہے، کس موضوع سے ہے۔ اور کوشش کیجئے بنیادی طور سے کہ آپ ایسے موضوع کا انتخاب کریں جس سے واقعی آپ کو دلچسپی ہے، آپ کو لگاؤ ہے، آپ کا رجحان ہے۔ آپ کے اساتذہ نے شروع میں بھی بتایا ہوگا، اور فضیلت کے جو طلبہ ہیں یا عالمیت کے بھی ہیں، کہ انسان کو یہاں تو نصاب کے مطابق سب کچھ پڑھنا ہے، جو کچھ بھی متعین ہے، لیکن ہر طالب علم کا اپنا کوئی نہ کوئی دلچسپی کا موضوع ہوتا ہے، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس پر بطور خاص جس سے اسے دلچسپی ہے بطور خاص اس پہ زور دے۔ اور جب یہ مقالہ لکھنا ہے تو کوشش بنیادی طور سے یہ ہو کہ ایسا عنوان منتخب کریں جس سے آپ کو دلچسپی ہے، آپ کا رجحان، آپ کا ذوق ساتھ دیتا ہے۔ یہ جو ہے بنیادی طور سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے جدت، تیسری بات ہے افادیت، چوتھی بات ہے کہ آپ جس موضوع پہ لکھنا چاہتے ہیں اس سے متعلق مواد جو ہے موجود ہونے چاہیے۔ اس کو ذرا سا سمجھ لیجئے، ذرا سا کہ موضوع ایسا ہونا چاہیے جس میں جدت ہو، اور جدت سے پہلے آپ کی افادیت ہو، آپ کا اپنا خود فائدہ۔ آپ یہ مضمون یا یہ مقالہ جو لکھ رہے ہیں یہ ایسے گویا عنوان پہ، ایسی معلومات پہ مشتمل ہو کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ افادیت جو ہے وہ اس کے بعد، آپ کے ذوق کے بعد دوسری چیز جو ہے افادیت جو ہے پیش نظر ہونی چاہیے کہ ایسا موضوع لیجئے کہ جس میں خود آپ کا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہو، اور آپ کے گویا جو لوگ بھی آپ کے اس مقالے سے فائدہ اٹھائیں وہ اٹھا سکیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ بھی لکھ دیا۔ اور جدت ہونی چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے مقالے میں ایسا ضرور ہو کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ کا ذہن، آپ کا اسلوب، آپ کا انداز لوگوں کے یا مختلف لوگوں کے انداز سے ذرا الگ تھلگ ہے، تب لوگوں کو آپ کے موضوع سے جو ہے دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ جدت مختلف انداز کی ہو سکتی ہے۔ جیسے میں مثال دوں، سیرت کا ایک موضوع ہے، آپ نے دیکھا کہ سیرت کے موضوع پہ ہمیشہ سے شروع سے لکھا جا رہا ہے، لکھا گیا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور لکھا جاتا رہے گا۔ سیرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لکھنا اسی پہ ہے، موضوع وہی ہے، لیکن آخر اتنے پہلو، اتنی جدت، زبان کی، اسلوب کی، معلومات کی، پہلوؤں کی اس کے جو مختلف ہوتے ہیں، اس میں آپ کی تحریر میں کوئی نہ کوئی پہلو جدت کا ضرور ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ
بہت اچھا، بہت جدید سوچ کر کے، غور کر کے آپ نے لیا موضوع، بہت اچھا موضوع لیا بھائی، لیکن آپ نے موضوع ایسا لیا کہ اس سے متعلق مواد جہاں آپ ہیں، یہ نہیں کہ 2-4 سال آپ کے پاس ہے، 2-4 سال والے تو مختلف ملکوں میں گھوم پھر کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، آپ کے پاس محدود وقت ہے اور محدود دائرہ ہے، اس لیے یہ بھی اہم ہے کہ آپ پہلے یہ سوچ لیں کہ بھئی جو موضوع ہم نے لیا ہے بڑا انوکھا، بڑا عجیب و غریب یا بہت ہی نیا اور جدید لگتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ یہ بھی سوچ لیجئے کہ اس سے متعلق مواد یہاں جہاں ہم ہیں یا جہاں تک آ جا سکتے ہیں موجود ہے یا نہیں ہے۔ توفر جو ہے مواد کا یا مصادر مراجع کا، یہ بھی آپ کے لیے خاص طور سے جو طلبہ ہیں جن کے پاس وقت محدود ہوتا ہے ان کو اپنے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ جس موضوع میں جتنے ہی کم مواد پائے جاتے ہیں، جس موضوع پہ جتنا ہی کم لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، اور جس موضوع کے مواد کو تلاش کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس موضوع کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن آپ قیمت کے چکر میں آپ پورا سرمایہ ہی جو ہے آپ ضائع کر دیں یا غائب کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لکھیے گا، رکھیے، آئندہ جب آپ آزاد ہوئیے گا تو اس وقت جو ہے یہ کوشش کیجیے گا کہ بھئی یہ چیز ہمارے سامنے آئے۔ تو اس وقت کم سے کم جو وقت ہے آپ کے پاس اس میں اس کا لحاظ رکھیے کہ آپ اس میں اپنے گویا دائرے میں جہاں تک آپ کی لائبریری ہے یا یہ ہے، ابھی مصادر پہ بحث آئے گی کہ وہ آپ کہاں سے حاصل کریں، یہ خیال رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ پہلے شروع میں آپ نے جو عنوان لیا ہے اس عنوان کے سلسلے میں تخطیط جو کیجیے گا، آپ خاکہ جو بنائے گا وہ ایک ابتدائی خاکہ ہوتا ہے، ایک ابتدائی خاکہ ہوتا ہے، وہ مجمل ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے اور جامع ہوتا ہے۔ آپ کو اس خاکے کو بنانے کے لیے جیسے ایک مثال کو میں سمجھاؤں کہ جیسے آپ کسی راوی کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو تفصیلی خطہ کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ آپ جیسے کسی راوی کے بارے میں لکھنا چاہیں تو آپ کو لکھنا ہوگا پہلے کیا کہ بھئی یہ کس زمانے کے راوی ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، ان کی علمی جو وہ ہیں مراحل ہیں وہ کیا ہیں، ان کی خدمات جو ہے کیا ہیں، ان کے سلسلے میں دوسروں کی رائیں کیا ہیں، اور پھر آخر میں آپ ان کو سامنے رکھ کر کے ان کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، غلط طور سے تنقید ہوئی ہے یا جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، آپ انصاف سے کام لیں گے اور اس کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے۔ یہ ابتدائی خطہ ہے، یہ ابتدائی خطہ ہے، یعنی یہ خاکہ جو ہے شروع میں بنے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد جو ہے آپ اس سلسلے میں مصادر بحث کی یا مراجع کی جو ہے آپ تلاش کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس مکتبہ عامہ موجود ہے اور بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے اداروں کو اتنا بڑا مکتبہ میسر نہیں ہے جو آپ کو میسر ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود مکتبے میں موضوعات علمیہ جو ہیں، موضوعات پہ وہ لطیفہ یاد گیا، لطیفہ بعد میں سنائیں گے کہ موضوعات علمیہ سمجھتے ہوں گے، سمجھنا چاہیے، ابھی وہ کسی درجے کا مسئلہ تھا۔ یہ جو انسائکلوپیڈیا ہے، چلیے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے ہوئے چلتے ہیں، آپ کے ہاں کئی طرح کی ہیں، ان سے بھی بہت آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم بتائیں گے آپ کو، کئی طرح کی آپ کے ہاں موجود ہیں، انگلش میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، دائرۃ المعارف جو ہے وہ آپ ان سے کیجئے۔ ان کا یہ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ایک تو معلومات جامع قسم کی دیتے ہیں
اور اس سے زیادہ قیمتی آپ کے لیے ہوتا ہے کہ اس میں جو لوگ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ بھی اس میں صراحت رہتی ہے یا نشاندہی رہتی ہے کہ آپ فلاں 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 کتابوں کی طرف رجوع کیجیے، تو آپ کو وہاں سے بھی رہنمائی مل سکتی ہے کہ ہم نے یہ موضوع لیا ہے تو جامع معلومات یا اشارات اس میں موجود ہوں گے اور آپ کو وہ بہت ساری کتابیں جو ہے وہاں مل جائیں گی۔ پھر یہ ہے کہ مختلف جو علمی کتابیں ہیں اور اب خاص طور سے جو کتابیں شائع ہو رہی ہیں ان کتابوں میں لازماً جو ہے مصادر اور مراجع کی فہرست بھی ہوتی ہے۔ پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتی تھی، پہلے کی کتابیں آپ دیکھیے کس طرح سے شائع ہوئی ہیں، لیکن اب اس کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے اور اس فن کا ایک خاص جز ہے کہ وہ اس موضوع سے متعلق جو ہے آپ کو بہت ہی اہم کتاب جن تک وہ پہنچے ہیں یا بعض وہ کتابیں جن تک نہیں بھی پہنچ سکے ہیں ان کی وہ فہرست اس میں دیتے ہیں، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اگر آپ کی عادت ہے علمی مجلات جو شائع ہوتے ہیں اگر اس کو پڑھنے کی ہے تو اس میں بھی جو مقالات شائع ہوتے ہیں وہاں آپ کو اس کے سلسلے میں یا کسی موضوع کے سلسلے میں آپ کو وہ مل جاتی ہے، رہنمائی مل جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ چلتے پھرتے مکتبات جو ہیں، چلتے پھرتے مکتبات سے میری مراد یہ ہے کہ علمی قسم کے جو لوگ ہیں ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، یہاں بھی ہیں اور آس پاس بھی ہیں، یہاں شبلی کالج ہے اور پھر اور بھی لوگ ہیں، خود ہمارے جامعہ میں جو ہے دیکھیے ماشاءاللہ اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کو جو ہے اس میدان کا جو ہے وہ تجربہ ہے، آپ ان سے رجوع کیجئے، آپ اپنے موضوع کے سلسلے میں ان سے مشورہ لیجئے، ان سے مدد چاہیے اور ان سے مراجع اور مصادر کے سلسلے میں بھی رہنمائی حاصل کیجئے۔ پھر یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ موجود ہے، دنیا کے مشہور مکتبات نے جو بہت ہی اہم مصادر اور مراجع شائع کیے ہیں انہوں نے اس کی فہرست بھی بہت ہی اچھے قسم سے اچھے انداز میں شائع کی ہے، یہ آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے، اس لیے کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ وہ بہت ہی حفاظت سے رکھی ہوئی ہے، شاید کسی نے اس کو ہاتھ لگایا ہے نہیں لگایا ہے یا کبھی سوچا بھی ہاتھ لگانے کے لیے یا نہیں، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ گویا مصادر اور مراجع کی بات ہوئی۔ اس کے بعد جب آپ کو کچھ کتابیں مل جاتی ہیں تو اب مرحلہ اس کو پڑھنے اور تقمیش کا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تقمیش نام ہے اپنے گویا موضوع سے متعلق معلومات آپ کو یہاں وہاں جہاں تہاں کہاں ملنے والی ہیں، وہاں سے آپ جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور کوئی ایسا نہیں کہ ایک کتاب اٹھائی اور الف سے لے کر کے یا تک نقل کر دیا یا ایک باب اٹھایا اس کو نقل کر دیا، حتیٰ کہ یہ بھی لکھ دیا کہ بھئی اس بات جیسا کہ میں نے پہلے جو ہے بتایا پہلے باب میں، یہ بھی لکھ دیا۔ ایسا بھی لطیفہ آیا ہے ہمارے سامنے کہ جب مقالہ لکھ کر کے پیش کرتے ہیں تو دوسرے باب سے نقل کرتے ہیں، تیسرے باب سے، چوتھے باب سے، تو وہ اس میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں یا دوسرے باب میں اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ ارے کہاں ہے دوسرا پہلا باب جو ہے اس میں آپ کے مقالے میں، اور وہ نکل کے وہ لکھ کر کے جو چلے جاتے ہیں۔ تو لکھنے میں یہ تفصیل انشاءاللہ آگے بہت ہی تفصیلی چیز ہے کہ آپ کیسے نقل کریں، کتنا نقل کریں، کتنا سمجھیں، لفظاً نقل کریں، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے آپ کو مواد اکٹھا کرنے کا، موضوع سے متعلق مواد۔ وہ اس کے بعد جو ہے اگر کچھ ابتدائی چیزیں آ گئی ہیں تو آپ کا ذہن بنے گا، ان کی فہرست پڑھیے، ان مصادر مراجع کی جو اس میں اہم ہے، اور ہر کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ جو مشاہیر ہیں، محققین ہیں، جنہوں نے بڑی محنت سے کام کیا ہے یا تحقیقی کام کیا ہے، ان کی کتابیں پڑھیے۔ عام لوگوں کی کتابیں، ایسی ویسی چلتی بازاری کتابیں جو نقل در نقل ہوتی ہیں اور غیر محقق ہوتی ہیں، ان کتابوں میں آپ کو مزہ تو آتا ہے، مزہ اس معنی میں آتا ہے کہ بہت آسان زبان میں، دلچسپ زبان میں ہے، لیکن وہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے بلکہ مضر ہے ایک محقق کے لیے۔ اس لیے ایسا کیجئے کہ جو واقعی صحیح معنی میں مشاہیر اہل قلم ہیں،
محققین ہیں، ماہرین ہیں، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور پھر آپ تفصیلی خطہ بنائیے۔ تفصیلی خطے کے سلسلے میں بھی ذرا تفصیل اپنے اساتذہ سے وہ لیجیے کہ آسان طریقہ ویسے میں بتاتا ہوں کہ آپ نے جو خطہ پہلے بنایا تھا اولی تھا، یعنی تمہیدی یا ابتدائی کہہ لیجیے، اب آپ نے جب مختلف چیزیں پڑھی ہیں تو اب آپ اطمینان سے ان کتابوں کی، خاص کتاب بتا رہے ہیں عام نہیں، ان کتابوں کی فہرست کو آپ سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ اس میں کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو واقعی آپ کو نئی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، آپ اس سے اپنے مقالے کی قیمت بڑھا سکتے ہیں، ان کو نشاندہی کیجیے، اور 2 3 4 5 کتابیں جو ہے پڑھیے اور اس کی جو ہے روشنی میں اپنا خطہ بنائیے، اور اپنے مشرف کو، یعنی جو آپ کے نگراں ہوں گے، ان کو دکھائیے، ان کی مدد لیجیے، اس کو آخری ٹچ دیجیے۔ اس کے بعد بھی یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قابلۃ کیا ہے؟ للتبدیل، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ مزید مطالعہ آپ کا اور جب بڑھے گا تو آپ نے جو خطہ بنایا ہے، آپ کو مزید مطالعے سے یہ اندازہ ہوگا کہ بھئی اس میں یہ چیز زائد آ گئی ہے، یہ تو عام طور سے کہی جاتی ہے، یہ بات کسی نے نہیں اٹھائی ہے، تو آپ اس کو اس میں شامل کر دیں گے۔ کوئی ایسی باتیں آئیں گی جو یہ پرانی ہیں، گھسی پٹی ہیں، سبھی لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو نکال کر کے نئی چیز جو ہے وہ داخل کریں گے، تو اس میں تبدیلی کے لائق ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ آخری چیز ہوتی ہے، یہ اخیر وقت تک جو ہے چلتا رہتا ہے۔ تو آپ یہ کیجئے، جب آپ کا یہ جمع ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اب آپ نے جو مختلف جگہ سے مواد اکٹھا کیا ہے اور نیا تفصیلی خطہ بنا لیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے اب آپ جو ہے اپنا مقالہ جو ہے اسی کے لحاظ سے ترتیب، اب تک جو جمع کیا تھا وہ غیر مرتب ہوتا ہے، کہیں سے کوئی چیز مل گئی، کیسے بھی مل گئی، اگرچہ اپنا عنوان لگائیں گے اس میں، لیکن وہ آپ کا یہ عنوان نہیں ہوگا۔ اب جو بیٹھیں گے آپ اس کو مرتب کرنے کے لیے، تو جو کچھ مواد آپ نے اکٹھا کیا ہے اس کو، جو آپ نے خطہ بنایا اس کے مطابق اب جو ہے لکھیں گے۔ لکھنے میں بھی کیا ہے، کہیں ضرورت آپ کو پیش آئے گی کہ بے عینی کسی کا قول نقل کریں، تو اس کو کرنے کا ایک طریقہ ہے، خاص ہے، آپ لکھیں گے بھی ہیں، اور کہیں ضرورت ہوگی کہ اس کا خلاصہ لکھ دیں، کہیں ضرورت ہوگی کہ آپ جو ہے اس کو مزید گویا دلیل کے طور پر جو ہے پیش کریں، تو اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، اور آپ اس کو جو ہے اپنا کر کے آہستہ آہستہ یہ آگے بڑھائیں گے اپنے کام کو۔ اور اپنے جو آپ کے مشرف ہیں ان مشرف سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا ہے، ہفتے میں ایک دن لازماً مشرف کے پاس حاضری دیجیے، یا جو نظام مشرف کہیں کہ 2 ہی دن پہ آ جاؤ بھائی، یا وہ کہیں کہ نہیں 1 ہفتے نہیں 2 ہفتے پہ، لیکن لازماً ان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ آپ نے جو کام کیا ہے، جو دقتیں ہو رہی ہیں، جو آپ کو رہنمائی چاہیے، وہ مشرف کے سامنے رکھیے، اور وہ آپ کو جو ہے ہدایت دے گا، اور اس ہدایت کے مطابق جو ہے آپ آگے بڑھیے۔ پھر جب یہ چیز جو ہے وہ ہو جائے، مشرف بھی اس کی تصحیح کریں گے، بتائیں گے، کبھی آپ کی پوری محنت پہ پانی بھی پھیر سکتے ہیں وہ، کہ بھئی یہ تم نے کیا لکھ ڈالا ہے، الٹا سیدھا ہم نے کیا بتایا تھا، کیا لکھ کر کے لایا ہو۔ ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ ایسے جو ہے اٹھائیں گے، اور آپ کا وہ اس کو ایسے لکھو، یہ لکھو، یہاں سے لکھو، اس طرح لکھو، وہ جیسا بتائیں گے ان کی رہنمائی کے مطابق جو ہے آپ بڑھیں گے، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ دیکھیے یہ ایک کیا بھائی وقت کچھ ہے ابھی 5 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ابھی اطمینان سے بیٹھیے، ہاں بیچ میں شور مت کیجیے گا۔ دیکھیے ایک اخیر میں ایک مسئلہ آتا ہے، ہم یہیں رہیں گے، باقی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو میں ابھی فی الحال چھوڑ رہا ہوں۔
ایک مسئلہ آتا ہے مقدمہ اور خاتمے کا، چلیے میں وہاں پہنچا رہا ہوں آپ کو، مقدمے اور خاتمے کا۔ اس کے بعد جو ہے آپ فہرست بنائیے گا، اس کی کئی طرح کی فہرستیں ہوتی ہیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو سامنے جو ہے وہ آئیں گی۔ مقدمے اور خاتمہ کو تو آپ چٹکی بجاتے ہوئے جو ہے 2 4 5 10 سطر یا ایک صفحے میں ختم کر سکتے ہیں۔ خاتمے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، خاتمے میں صرف یہ ہے کہ آپ نے جتنی محنت کی ہے اس محنت کے بعد جس نتیجے پہ پہنچے ہیں آپ یہ لکھیے کہ بھئی میں نے محنت کی، اس موضوع پہ مطالعہ کیا، لوگوں سے ملے اور میں اس نتیجے پہ اس موضوع پہ پہنچا ہوں، اور اس پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں 1 2 جملے یہ بھی لکھ دیجئے کہ میں آئندہ انشاءاللہ اس موضوع کو پائے تکمیل پہنچائیں۔ یا آپ اس میں یہ گزارش بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ ایسا ہو جو اس موضوع کو لے اور اس میں جو پہلو ابھی تشنہ رہ گئے ہیں ان کو جو ہے مکمل کریں۔ تو یہ سب کہہ کر کے آپ تو اپنا خاتمہ کر دیں گے۔ دیکھیے مقدمے کے سلسلے میں عام طور سے ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں کسی استاد کے پاس، کسی کے پاس، بھائی مقدمہ لکھ دیجئے۔ ارے اس بیچارے کو کیا معلوم کہ آپ نے پوری بحث میں جو ہے کیا لکھا ہے، کیا نہیں لکھا ہے، کیا کیا ہے۔ مقدمہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، اور مقدمے میں دیکھیے میں موٹی موٹی بات صرف اشارے کے میں کہہ دے رہا ہوں، تفصیل بتاؤں گا کہ 10 چیزوں کا خیال آپ مقدمے میں رکھیے گا، تب آپ کا یہ مقدمہ ایک فنی مقدمہ بنے گا، ورنہ کچھ بھی لکھ دیجئے۔ اور جب بہت ماہر ہو جاتے ہیں تو جو بھی لکھ دیں ان کے مقدمے کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، لیکن ابھی آپ اتنے ماہر نہیں ہیں، اس لیے آپ کو تو بالکل حرف بحرف آپ کو پیروی کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، یعنی سیکھنا ہے۔ دیکھیے 10 باتوں میں ایک تو یہ ہے اشارتاً جو ہے کہ حمد و ثنا سب لکھتے ہیں، لیکن آپ کی ذہانت کہیے یا حکمت کہیے یا لیاقت کہیے کا یہ تقاضا ہے کہ آپ حمد و ثنا میں ایسی آیات یا ایسی احادیث کا استعمال کریں کہ جس سے ہی اندازہ ہو جائے، صرف آپ کے گویا تمہیدی سے، حمد و ثنائی سے یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا لکھنے جا رہے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ اس حدیث یا قرآن کے اس حصے سے آپ کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ بحث کیوں لکھی ہے، کیا ضرورت تھی، تو آپ لکھیے گا اس کے سلسلے میں آپ نے مطالعہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا بھئی ہمارے نظام کا حصہ ہے اور اس کے بغیر سند نہیں مل سکتی ہے، اور اس کا یہ اور یہ جو ہے فائدہ ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ اب آپ کی اس پر ہے کہ آپ نے یہ بحث جو ہے وہ کیوں لکھی ہے، بھئی آپ کے نظام کا حصہ ہے، لکھنا ہے وغیرہ، اور آپ اپنی ذہانت سے اس کو جتنے اچھے انداز میں جو ہے پیش کر سکیں وہ جو ہے کیجیے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ موضوع بطور خاص، دیکھیں دونوں میں فرق ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے یہ بحث کیوں لکھی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ نے یہ موضوع کیوں لیا ہے آپ نے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو آپ اس میں جو ہے موضوع آپ نے بہت سوچ سمجھ کر کے لیا ہوگا، پیچھے بات آئی ہے، تو اس موضوع کی چونکہ یہ اور یہ اہمیت تھی اور اس کا یہ تقاضا تھا اور حالات ایسے تھے، یا لوگوں کو یہ بتانا تھا، یا جو بھی آپ نے پیش نظر رکھا ہو، تو اس موضوع کی اہمیت آپ کو اس میں بتانی ہوگی۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چوتھی نا کہ آپ نے اس موضوع پہ اب تک لکھی گئی کچھ کتابوں کا ضرور مطالعہ کیا ہوگا، تو ہم نے یہ کتابیں ایسی جو ہے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اہم کتاب کا آپ ذکر اس میں کریں گے کہ اس میں لکھی گئی ہے اور ہم نے اس سے استفادہ کیا اور بہت کچھ جانا، لیکن وہ فلاں کتاب بہت ہی اختصاری سے کہ بھئی اس پہلو سے اس میں یہ کمی تھی یا یہ خامی تھی، اس کو ہم نے پور کرنے کی کوشش کی ہے، یہ آگے بڑھیے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے 5ویں نمبر پہ آپ نے اپنے اس مقالے میں کون سی نئی بات پیش کی ہے، اس کو 2 4 سطر میں کوئی پیش کی ہے تو وہ لکھ دیجئے گا،
اور نہیں پیش کی ہے تو آپ لکھ دیجئے کہ بھئی ہم نے نقل کیا ہے اور یہ اور فلاں کی بات سب جو ہے لکھ دی ہے، کوئی نئی بات یا نیا پہلو اس میں نہیں آ سکا ہے، صاف صاف۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ نے جو خطہ بنایا تھا اور اس کے لحاظ سے آپ نے بحث مکمل کی ہے تو اس کی تفصیل لکھیں گے۔ اب اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ بحثیں باب اور پھر جو ہے اس کے تحت جو ہے فصل اور اس کے تحت جو ہے مبحث، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کا ذکر آپ کیجئے گا کہ بھئی ہم نے اس کو اتنے باب میں تقسیم کیا ہے اور فلاں باب جو ہے فلاں چیز پر مشتمل ہے اور اس کی اتنی فصل بنائی ہے، فلاں فصل یہ ہے۔ یہ اختصار یا تفصیل جیسا موقع ہو آپ جو ہے اس کو ادا کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو مقالہ لکھنے کے دوران کیا دقت ہوئی، کیا پریشانی ہوئی، کیا رکاوٹ آئی، کیوں بیچ بیچ میں جو ہے آپ نہیں لکھ پا رہے تھے یا رکاوٹ پیش آ رہی تھی، اس کا بھی ضمناً ذکر کیجیے گا۔ یہاں مراجع نہیں ملے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، ہمیں پریشان ہوئے، عربی میں زندگی میں پہلی مرتبہ جو ہے مقالہ لکھنے کا وقت یہ موقع ملا ہے، اس لیے اس میں دیر ہوئی، یا جو بھی ہے آپ کے سامنے وہ اس میں لکھیے گا جی، جو گویا کہ مشاکل جس کی آپ اس میں آئی۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے ایک تھوڑے سے چند ایک پیراگراف یہ بھی لکھیے گا کہ بھئی ان مشاکل کو حل کرنے میں ہمارے کن اساتذہ نے، ہمارے مشرف نے بطور خاص، مشرف کا ذکر ضرور کیجیے گا، اس کو بھلائیے گا نہیں، ہاں، ورنہ وہ بھی جو ہے جب مناقشہ ہوگا تو اس میں ایک وہ بھی ممبر رہیں گے، آپ نے مشرف کے ساتھ جیسا کچھ سلوک کیا ہوگا وہ نتیجے پر جو ہے کیا ہوتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا بھی ذکر کیجیے گا کہ بھئی ہمارے اساتذہ نے بھی کیا اور مشرف نے بڑی محنت سے جو ہے ہمیں وقت نکالا ہمارے لیے اور ہماری رہنمائی کی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے نویں بات یہ ہوگی کہ آپ جو ہے قارئین سے دو چار سطر میں جو استدعا کیجئے کہ بھئی ہم نے بڑی محنت سے یہ سب لکھا ہے، آپ سے گزارش ہے اس کا مطالعہ کیجئے، پڑھیے، اور اگر کوئی کمی خامی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ جو ہے اس کی طرف متوجہ کیجئے۔ اور 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم نے جس حسن نیت کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے یا مقالہ لکھا ہے، اس سے مجھے بھی فائدہ پہنچائے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات، نئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کو بھی ایک دو سطر میں ٹانک دیجئے گا آخری میں۔ تو دیکھیے وقت ختم ہو گیا ہے اور بات تو انشاءاللہ آگے پھر جو ہے جو گویا باقی رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے، اور اتنی فی الحال کافی ہے۔ یہ اس کا وہ سامنے رکھ کر کے آپ مقالے کا انتخاب کیجئے، موضوع کا، اور اس کو لکھنا شروع کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی خیر و خوبی کے ساتھ مقالے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔